بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جزا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک فرد کو 40 مردوں کی طاقت کب ملے گی، وہ کون ہوں گے جنہیں زمین کے خزانے ملیں گے۔ کیا مشرق میں رہنے والا مغرب میں رہنے والے کو بلا واسطہ اپنے سامنے دیکھ اور سن سکتا ہے؟ ناظرین، اس سے پہلے کہ یہ گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کریں، جزا ٹی وی کے نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین اکرام، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب ہمارا امر واقعہ ہوگا اور ہمارا مہدی خروج کرے گا تو ان کے چاہنے والوں میں سے ہر ایک فرد شیر سے زیادہ طاقتور اور بہادر ہوگا۔ وہ نیزے سے زیادہ تیز ہوگا اور اپنے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے گا۔ آپ نے فرمایا، جو بھی جسمانی اور روحانی معذور شخص ہوگا لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، اس وقت وہ صحت یاب ہو جائے گا، اور جو کمزور ہوگا وہ طاقتور ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا، جب ہمارا قیام فرمائے گا تو اپنا دست مبارک لوگوں کے سروں پر رکھے گا اور ان کی عقلوں کو کامل کر دے گا۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا، جب مہدی کا ظہور ہوگا تو ہمارے چاہنے والوں میں سے ہر ایک فرد کو 40 مردوں کی طاقت دی جائے گی۔ ان کے دل لوہے کی تختیوں کے مانند ہو جائیں گے۔ اگر وہ ان دلوں سے پہاڑوں سے بھی ٹکرائیں گے تو زمین سے اکھاڑ پھینکیں گے، اور نہ صرف زمین میں طاقتور ہوں گے بلکہ اس زمین کے خزانوں کے مالک بھی ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب ہمارا قیام کرے گا تو خدا ہمارے چاہنے والوں کی قوت سماعت و بصارت میں اضافہ کر دے گا، حتیٰ کہ بلا واسطہ ان کے اور حضرت قائم کے درمیان رابطہ ہوگا۔ وہ ان سے کلام کریں گے، ان کے چاہنے والے انہیں سنیں گے، ان کو دیکھ سکیں گے، حالانکہ امام اپنی جگہ پر ہوں گے اور چاہنے والا اپنی جگہ پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بے شک قائم کے زمانے میں مشرق میں موجود مومن مغرب میں اپنے بھائی کو دیکھ سکے گا، اسی طرح مغرب والا مشرق میں موجود اپنے بھائی کو دیکھ سکے گا، حالانکہ وہ اپنی جگہ پر ہوگا اور وہ اپنی جگہ پر۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ یہ چند ایک باتیں آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔